سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، اس وقت ہم دروس اللغت العربیہ کی بک 3 کا لیسن نمبر 27 انشاءاللہ اس کے کانسیپٹس پڑھنے جا رہے ہیں. اور اس میں جو پہلی چیز ہے فعل، آپ جانتے ہیں ہم مکمل کر چکے ہیں. اب کچھ چیزیں اسم کے حوالے سے اور پروناؤن کے حوالے سے یعنی ضمائر کے حوالے سے ہمارے سامنے آئیں گی. تو آج ہم کائنڈز آف پروناؤن دیکھیں گے. پہلے انشاءاللہ ضمائر کی اقسام. تو ضمیر جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے، یا ضمیر منفصل ہوگی یا ضمیر متصل ہوگی. ضمیر منفصل و ضمیر متصل، یہ دو قسمیں ہیں ضمیر کی. اور ضمیر منفصل جو ہے اس کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ یہ الا کے بعد بھی آ سکتی ہے. یعنی نوٹ اس میں یہ ہے کہ بعد بھی آ سکتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا انا مدرسن، انا مبتدا ہے اور مدرسن خبر ہے. تو انا جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے نا، مبتدا ہے، مدرسن اس کی خبر ہے. پھر آپ کہتے ہیں ما فہم الدرس، ما فہم الدرس الا انت. No one understood the lesson but you. سوائے تمہارے اور کسی کو سمجھ نہیں آیا. تو یہ انت جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، منفصل ہے اور الا کے بعد آ رہی ہے. ہم نے یہ کا نوٹ کیا ہے کہ ضمیر منفصل جو ہے یہ الا کے بعد بھی آ سکتی ہے. تو ما فہم الدرس الا انت، یہ انت جو ہے یہ کون سی ضمیر ہے؟ منفصل. ضمائر منفصل اس سے پہلے ہم نے کچھ پڑھ رکھے ہیں، ویسے میرے ساتھ ایک دفعہ دہرانے، آج بڑے عرصے بعد دہرانے لگے ہیں. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحنو. یہ سارے ضمائر منفصل کہلاتے ہیں، ضمیر منفصل ہے. اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں ایاک، رأیتہ، ایاک رأیت. یہ جو کا ہے اگرچہ ویسے تو یہ جب فعل کے ساتھ آتی ہے تو اٹیچ ہو کے آتی ہے. انا آتیناک، تو کا ضمیر مفعول بہ ہے، متصل ہے. لیکن یہاں پر یہ کیونکہ ہم نے مفعول بہ کو مقدم کر دیا تو یہ یہاں پہ منفصل حیثیت میں آ رہی ہے، یعنی یہ ڈیٹیچ ہو گئی. اس وقت یہ فعل کے ساتھ اٹیچ حالت میں نہیں آ رہی، اگرچہ یہ مفعول بہ ہی ہے ابھی بھی، لیکن یہ ڈیٹیچ پروناؤن کے طور پر یہاں پر آ رہی ہے. ما رأیت الا ایاک، ما رأیت الا ایاک. تو الا کے بعد بھی یہ
الگ ہو کر آ گئی اور فعل سے پہلے بھی آئی تو الگ ہو کر آ گئی. اٹیچ پروناؤنز جو ہیں, ضمیر متصل جو ہے متصل کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ جب بھی آئے گی کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئے گی, یہ الگ نہیں آ سکتی, انڈیپینڈنٹ نہیں آ سکتی. یہ مثلا رأیتو کا رأیتہ, تو بھی پروناؤن ہے, کا بھی پروناؤن ہے, یہ تو بھی پروناؤن ہے, یہ ہو بھی پروناؤن ہے. دونوں اگرچہ یہ فاعل اور یہ مفعول بھی ہے, یہ فاعل اور یہ مفعول بھی ہے, دونوں اٹیچ ہو کر آ رہی ہیں, یہ الگ سے نہیں آتی, ڈپینڈنٹ ہیں کسی نہ کسی ورڈ کی. رأیتو کا تو کا اٹیچ ہے, رأیتہ ہو اٹیچ ہے. اسی طریقے سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ بس آپ کہتے ہیں دخل الولد, تو یہ جو الولد ہے اس کا دو ہونا بتا رہا ہے, یعنی اس کی اعرابی حالت بتا رہی ہے آپ کو کہ اس کا اس جملے کے اندر فنکشن کیا ہے. اسم جب بھی کسی جملے میں آتا ہے تو اس کی جو حالت ہے وہ اس کا رول ڈیفائن کرتی ہے کہ اس جملے کے اندر اس کا رول کیا ہے. مثلا یہ جملہ فعلیہ ہے, جملہ فعلیہ ہے تو جملہ فعلیہ میں مرفوع اسم ہمیشہ فاعل ہوتا ہے, تو اس کا مرفوع ہونا بتا رہا ہے کہ یہ اس اسم کی حیثیت اس جملے میں ڈوئر آف دا ایکشن کی ہے, فاعل کی حیثیت ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں دخلت الجنت, تو الجنت کا تا منصوب ہونا بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ ریسیپینٹ آف دا ایکشن ہے, یہ گویا مفعول بہ کی حیثیت سے آ رہا ہے. تو جملے میں اسم کی اعرابی حالت بتاتی ہے آپ کو کہ جملے کے اندر اس اسم کا فنکشن کیا ہے. وہ مرفوع ہے تو فاعل ہے, منصوب ہے تو مفعول بہ ہے. قلت تو یہ للولد میں دی بتا رہا ہے آپ کو کہ میں مجرور حالت میں ہوں, میری یہاں پوزیشن جینیٹو کیس کی ہے, کیونکہ میں لام حرف و جرن کے بعد آ رہا ہوں اس لیے میں مجرور ہو گیا ہوں. مرفوع فاعل, منصوب مفعول بہ اور یہ جار مجرور. تو ایسے ہی پروناؤن بھی کبھی مرفوع حالت میں آپ کو نظر آئے گا, یعنی فاعلی حیثیت میں نظر آئے گا, کبھی آپ کو پروناؤن مفعول بہ کی حیثیت سے نظر آئے گا, کبھی آپ کو پروناؤن اسم مجرور کی جگہ پر نظر آئے گا. لیکن پروناؤن جو وہ اپنی حالت, یہاں تو حالت بدل رہی نا اسم کی, مرفوع ہوا تو آپ کو نظر آ گیا, منصوب ہوا تو نظر آ گیا, مجرور ہوا تو نظر آ گیا. لیکن اسم جو ضمیر ہے وہ کیونکہ مبنی ہوتی ہیں لہذا اس کی حالت نہیں اس کی آپ کو جگہ بتائے گی کہ اس کی اس وقت لوکیشن کیا ہے نا. مثلا آپ کہتے ہیں من انت, من اسم و استفہام ہے, یہ بھی اسم ہے. انت پروناؤن ہے, یہ بھی اسم ہے. انت ضمیر منفصل ہے نا, اور یہ ضمیر الرفع کہلاتی ہے. یہ رفع کی ضمیر ہے اس لیے ہم اس کو مبتدا کہتے ہیں نا, مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے نا. تو انت مبتدا ہے, مبتدا ہے تو گویا یہ رفع ہے, مرفوع ہے. مرفوع ہے تو اس میں کوئی آپ کو ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جیسے اس میں آپ کو دو بتا رہا تھا کہ میرے اوپر ضمہ ہے تو میں مرفوع ہوں. لیکن انت میں ایسی کوئی چیز نہیں, کیونکہ ضمائر رفع کے بھی جو ہیں وہ ہوتے مرفوع کی جگہ پر ہیں, لیکن کیونکہ ان کا سٹیٹس مبنی کا ہوتا ہے تو وہاں کوئی ایسی نشانی موجود نہیں ہوتی جو آپ کو بتا سکیں. اسی طریقے سے اس کے پیرلل اگر میں کہوں اسالو کا, آئی آسک یو,
میں نے تم سے پوچھا ہے. اب اسالو فعل ہے نا مضارع کا, تو کیا ہے؟ مفعول بھی. مفعول بھی تو منصوب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ مفعول بھی ہے کا, لیکن اس پر ونس اگین کوئی ایسی علامت نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ یہ منصوب ہے, کیونکہ یہ ضمائر چاہے یہ منفصل ہے جبکہ یہ ضمیر اٹیچ ہو کر آ رہی ہے نا, یہ ضمیر متصل ہے. مفعول بھی ہے لیکن مبنی حالت میں ہے, اس پہ کوئی انڈیکیشن ایسی نہیں آپ کو نظر آئے گی جو انڈیکیشن یہ بتا سکے کہ یہ یہاں پر منصوب حالت میں ہے. لہذا اس اعتبار سے بھی جیسے ہم نے ضمائر کو دو کائنڈ میں ڈسٹریبیوٹ کیا, منفصل اور متصل, تو ضمائر کو اسی طریقے سے ہم حالتوں کے اعتبار سے بھی دو حالتوں میں ڈیفائن کرتے ہیں. ضمائر الرفع اور ضمائر النصب والجر. نصب اور جر کی ضمیر ایک جیسی آتی ہے, اور ضمائر الرفع جو ہے یہ بالکل ڈفرینٹ وے میں آتے ہیں. ضمائر الرفع دیکھتے ہیں پہلے کون کون سی ہیں. ایک تو یہی جو آپ کو سب کو یاد ہے, ہوا, ہما, ہم, یا ہما ہن, انا, نحن. یہ ساری ضمائر منفصل ہیں, رفع کی ضمیریں ہیں. ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتن, انا, نحن. اسی طریقے سے متحرک ضمائر جو فعل کے اندر آتے ہیں. نمبر 2, متحرک ضمائر جو تا کے ساتھ آتے ہیں, مثلا ذہبت, ذہبتما, ذہبتم, ذہبتی, ذہبتما, ذہبتن, ذہبتو, ذہبنا. یہ سارے ضمائر تا, تما, تم, تی, تما, تن, تو, نا, یہ سارے ضمائر متحرک ضمائر کہلاتے ہیں. یہ سارے کے سارے بھی ضمیر رفع کی ہیں, اگرچہ یہ اٹیچ آ رہی ہیں, متصل ہیں, یہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی آ رہی ہیں, لیکن یہ رفع کی ضمیریں ساری کے ساری جو ہیں وہ فاعل کہلاتی ہیں. اسی طریقے سے نمبر 2 اس میں الف المثنی, بلکہ یہ نا یہ اس میں نہیں آنا چاہیے, اس کو بیچ میں سے نکال دیں. یہ جو ہے ذہبتا, ذہبتم, ذہبتی, ذہبتن, ذہبتو. الف المثنی. ذہب, ذہب, ذہبا, اور ذہبتا, ذہب تما. یہ ان میں الف جو ہے المثنی کا, اور اسی طریقے سے مضارع میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی جو مثنی والے آتے ہیں, یذہبانی, تذہبانی, اور امر میں اذہبا. تو یہ الف سارے جو ہیں, یہ الف مثنی کا ہے نا, یہ الف مثنی کا ہے, یہ الف مثنی کا ہے, یہ مثنی کا ہے,
یہ مثنیٰ کا ہے. یہ سارے الف المثنیٰ جو ہے یہ بھی رفع کی ضمیریں ہیں. اسی طریقے سے واو الجمع واو الجمع جیسے ذہبو میں یہ واو جمع کا ہے نا, فاعل ہے, ہم کے معنی میں آ رہا ہے, مرفوع ضمیر ہے. اسی طریقے سے اس میں اگر آپ دیکھیں گے مضارع میں تو یذہبون اور تذہبون, اور امر میں اذہبو, تو یہ سارے واو جو ہیں یہ جمع کے واو ہیں, تو یہ ساری مرفوع ضمائر ہیں. نمبر 4 سیکنڈ پروناؤن کا جو یا ہے, یا المخاطب, جیسے جب مضارع میں آپ آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تذہبین, تو تذہبین میں یہ جو یا ہے یہ فاعل کہتے ہیں نا آپ اس کو. اور اسی طریقے سے امر میں اذہبی, تو اذہبی میں یہ جو یا ہے یہ مخاطب کا یا ہے نا, انتی کے معنی میں آتا ہے, یہ بھی انتی کے معنی میں, یہ بھی انتی کے معنی میں. تو یہ دونوں ضمائر جو ہیں یہ مرفوع ضمائر ہیں جو اس میں استعمال ہوتے ہیں. اسی طریقے سے نون النسوہ, نون النسوتی ماضی میں ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا, یہ نون النسوہ کا ہے نا. مضارع میں یذہبنا اور تذہبنا, یہ دونوں نون النسوہ کے ہیں. اور امر میں اذہبنا, یہ نون بھی نون النسوہ کا ہے. اور 7واں اور آخری اس میں جو آتا ہے وہ ہے نا المتکلم, جیسے ذہبنا میں یہ جو نا ہے یہ بھی فاعل ہے. کیا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, یہ سب کچھ آپ کو معلوم تھا, صرف گروپس الگ الگ بنا دیے. میں بھی جب فعل لکھوں گا تو آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گی ساری بات. یعنی دیکھیں فعل ماضی کی میں بات کروں تو ماضی کا فعل ہے ذہبا, ذہبا کو کھولیں, ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبن ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتی ذہبتما ذہبتن ذہبتو ذہبنا. یہ ماضی آپ کا ہے. آپ دیکھیں مضارع کو, یذہب یذہبانی یذہبون تذہب
تذهبان یذهبن، پھر تذهب تذهبان تذهبون تذهبین تذهبان تذهبن. نصب. امر دیکھیں، اذهب اذهبا اذهبوا اذهبی اذهبا اذهبنا. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا سب کچھ، میں نے یہیں سے نکال کے یہ سارے بنائے. ہوا ہما ہم یہ ویسے کلیئر آپ کو، یہ الگ سے ضمائر ہیں. اس کے بعد دیکھیے ہم نے کہا متحرک ضمائر جو تا کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ آپ کا گروپ 2 ہے نا. دیکھیے گروپ 2 کہاں آ رہا ہے؟ تا، یہ گروپ 2. تو گروپ 2، تی گروپ 2. یہ اس میں نہیں آتا، اور ذہب تو اس میں آ گیا. ذہب تا ذہبتی ذہبتو. ہاں نہیں وہ خیر اس میں بھی تو ہی ہے بیسیکلی، تو دونوں میں، تننا میں بھی اور تم میں بھی نا. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں، پھر آپ نے کہا الف المثنى، یہ آپ کو گروپ 3 ہے. الف المثنى گروپ 3. الف المثنى گروپ 3. الف المثنى گروپ 3. الف المثنى گروپ 3. یہ الف المثنى گروپ 3. 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 ٹھیک، یہ سب فائل بن رہے ہیں نا. پھر واو الجماع دیکھیں، ذہبو ماضی میں گروپ 4. یذہبون گروپ 4. تذہبون گروپ 4. اذہبوا گروپ 4. یا المخاطب تذہبین تذہبین، یہ یا گروپ 5. اذہبی گروپ 5. یہ بھی الف المثنى ہے. الف المثنى کون سا گروپ تھا ہمارا؟ 3. یہ بھی گروپ 3 میں ہے. ٹھیک، اس کے بعد نون النسوہ. نون النسوہ دیکھیے کہاں پہ آ رہا ہے؟ یہ نون النسوہ گروپ 6. گروپ 6 گروپ 6 گروپ 6. نا المتکلم آپ کے پاس آ رہا ہے جی ذہبنا، یہ گروپ 7. باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ گروپ 8 جو بنتا ہے وہ یہ ہے جن میں ہوا مخاطب چھپا ہوا ہے. یہاں پہ ہیا چھپا ہوا ہے، یذہبو میں ہوا چھپا ہوا ہے، تذہبو میں انتا چھپا ہوا ہے، اس تذہبو میں ہیا چھپا ہوا ہے، یہاں پہ انتا چھپا ہوا ہے.
اس میں انتا چھپا ہوا ہے. اذهب میں انا چھپا ہوا ہے, نذهب میں نحن چھپا ہوا ہے. یعنی جہاں ظاہر نہیں ہے وہاں ظاہر مستتر ہے, وہ بھی سارے ضمائر رفع ہی کے ضمائر کہلائیں. تو یہ سارے کے سارے ضمائر جو ہم نے پڑھے, چاہے وہ انڈیپینڈنٹ کھڑے تھے چاہے وہ فعل کے ساتھ متصل تھے, یہ سارے کے سارے ضمائر مرفوع ضمائر کہلاتے ہیں. دوسری کلمہ ہے ضمائر النصبی. ضمائر النصب ایک تو وہی ہے ہو ہما ہم ہا ہما ہن کا کما کم کی کما کن یہ نا, یہ ایا کے ساتھ یعنی ظاہر یہ اٹیچ پروناؤن ہے, کسی نہ کسی کے ساتھ جڑ کر آئیں گے. تو ایک تو یہ ایا کے ساتھ ہی جڑ جاتے ہیں, ایاہو ایاہما ایاہم ایایا ایانا. ایک دفعہ میں سے کہہ لیں ایاہو ایاہما ایاہم ایاکا ایاہا ایاہما ایاہن ہا ایاکا ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما ایاکن ایایا ایانا. یہ ضمائر النصب ہے نا, یہ سارے کے سارے ضمیر متصل ہو کر آتی ہیں. یہ ظاہر انڈیپینڈنٹ نہیں آتے, یہ کسی نہ کسی کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں, چاہے وہ یعنی حرف النواسب کے ساتھ جڑ کر آئیں, جیسے انا کے ساتھ مثلا جوڑ لیتے ہیں انہو انہما انہم انہا انہما انہن انکا انکما انکم انکی انکما انکن اننی اننا. تو یہ سب جڑے ہوئے آئیں گے, ضمیر متصل کہلائیں گے. اسی طریقے سے مثلا ہاں ٹھیک ہے, لیکن بس وہ بتانا سے یہ مقصود ہے کہ یہ آتے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے نا, یہ آتے کسی نہ کسی کے ساتھ جڑ کر ہیں. ٹھیک, مثلا خلقہ خلقہما خلقہم, ان تمام میں یہ ہو مفعول بہ ہے نا, ہما مفعول بہ ہے, ہم مفعول بہ ہے, یہ سارے ضمیر ہیں ہو ہما ہم جڑ کر آ رہے ہیں. تو فعل کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں خلقہ خلقہما خلقہم خلقہا خلقہما خلقہن خلقکا خلقکما خلقکم خلقکی خلقکما خلقکن. اور آخر میں کیا آئے گا؟ ہاں خلقی نہیں آ سکتا, خلقنی خلقنا. تو یہ سارے پروناؤن جو ہیں یا متکلم نون الف نا جو ہے یہ ضمائر النصب ہیں, یہ سب کے سب مفعول بہ بن کر آ رہے ہیں. یہ نصب کی کوالٹی ہے کہ جڑے ہوئے آئیں گے, نصب کی کوالٹی ہے کہ یہ ضمائر متصل ہیں, بیسیکلی متصل ہیں, نصب کے طور پر آتے ہیں تو جڑ کے ہی آتے ہیں. تیسری قسم کہہ لیں, ہم نے اس کے ساتھ ہی جوڑ دیا تھا اس کو, وہ تھا ضمائر الجر. ضمائر الجر, یہی ضمائر جب حرف جرن کے ساتھ آئیں گے تو ضمائر الجر کہہ رہیں گے. جیسے منہ منہما منہم منی منا. کر لیتے ہیں منہ منہما منہم منہا منہما منہن منکا منکما منکم منکی منکما منکن منی منا. تو یہ ضمائر الجر کہلاتے ہیں. اب ذرا کیس دیکھتے ہیں کہ when to use separate pronoun of نصب. ضمائر النصب
کب الگ استعمال ہو سکتے ہیں. یعنی ویسے تو یہ اٹیچ پروناؤن ہے نا, تو ڈیٹیچ فارم میں فعل سے یا کسی اور صورت میں ہم اس کو اس لفظ سے الگ کر کے کیسے پڑھ سکتے ہیں, کب پڑھ سکتے ہیں, کوئی کنڈیشن ایسی ہے یا نہیں ہے. مثلا جملہ یہ تھا نعبدو کا, نعبدو فعل مضارع, نحن فاعل ہے, کا ضمیر متصل ہے, ضمائر النصب میں سے ہے, فعل کے ساتھ جڑی ہوئی آ رہی ہے نعبدو کا. اگر میں مفعول بہ کو مقدم کر دوں تو یہ فعل سے ڈیٹیچ ہو جائے گی. مثلا ہم اس کو پھر یہ کہتے ہیں ایاک نعبدو, تو ہم نے اگرچہ اس کو کسی اور حرف کے ساتھ جوڑا لیکن ہم نے فعل سے اس کو ڈیٹیچ کر دیا. تو ایا کے ساتھ جوڑ کر فعل سے آپ اس کو الگ کر سکتے ہیں. ایک کنڈیشن یہ ہے جس میں یہ فعل سے الگ ہو سکتی ہے. نمبر 2 کنڈیشن یہ ہے کہ یہ الگ ہو سکتی ہے جب یہ ضمیر کسی مصدر کا مفعول بہ بنے. یعنی ہم نے اب تک تو یہ دیکھا کہ فعل کا مفعول بہ بنتا تھا, مصدر کا مفعول بہ بنے تب بھی یہ الگ ہو سکتی ہے. مثلا ہم کہتے ہیں ننتظر زیارت المدیر ایانا. یہاں پہ ننتظر فعل مضارع ہے نا, فاعل ہے نحن, زیارت مصدر ہے پلس مفعول بہ ہے اس فعل کا, ٹھیک, پلس یہ مضاف ہے اور المدیر مضاف الیہ ہے. یہ نا جو ہے یہ مفعول بہ ہے اس مصدر کا. زیارت نا تھا یہ, لیکن ہم نے اس مصدر کا جب یہ مفعول بہ بنایا تو ہم نے اس کو الگ کر دیا, ایا کے ساتھ جوڑ دیا. تو یہ دوسری کنڈیشن ہے جس میں اگر مصدر کا مفعول بہ بنے ضمیر متصل تو یہ الگ ہو سکتی ہے. تیسرا کیس یہ ہے کہ اگر یہ حرف عطف کے بعد آئے, اگر ضمیر النصب حرف عطف کے بعد آئے تو الگ استعمال ہو سکتی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں میں نے تجھے دیکھا اور اس کو دیکھا, یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے رأیتک و, اب واو آ گیا حرف عطف, ایاہ, I saw you and him. لیکن یہ ہم میں اس کو یوں نہیں لکھ سکتا تھا, رأیتک وہو, یوں نہیں لکھ سکتا. یہ لکھنا مطلب دس از رانگ. لکھیں گے تو پھر اس طرح لکھیں گے رأیتک و ایاہ, یہ درست ہے, یہ غلط ہے. اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں انی و ایاک ناجحان, میں اور تو دونوں پاس ہیں, لیکن اس کو میں یوں نہیں کہہ سکتا تھا انی وکا ناجحان, یہ غلط ہوگا کیونکہ یہ پروناؤن اس طرح بالکل انڈیپینڈنٹ کھڑا نہیں ہو سکتا. اس کو کوئی نہ کوئی سہارا آسا چاہیے جس کے سہارے پہ یہ کھڑا ہو سکے. تو وہ سہارا اس کا نارمل حالات میں ایا بنتا ہے. تو آپ کہیں گے انی و ایاک ناجحان, لیکن انی وکا ناجحان یہ کہنا درست نہیں ہوگا.
اسی طریقے سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انی وانت ناجحانی. یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ انا کے ساتھ اسم و انا منصوب ہوتا ہے. یہ تو نسبی ضمیر ہے لیکن انتا تو رفعی ضمیر ہے نا. تو یہ مرفوع ضمیر ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ مرفوع ضمیر ہے. تو بیسیکلی عطف تو انا پر ہو رہا ہے نا, تو گویا اس کے ساتھ بھی انا موجود ہے. تو جب یہ اس کو اب الگ کریں گے کا کی شکل میں لائیں گے پھر وہ ایا کے ساتھ آئے گا, پھر وہ علیحدہ نہیں کھڑا ہو سکتا. چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ اف اٹ اکرز آفٹر الا کے بعد آئے اگر یہ ضمیر الا کے بعد آئے تو ڈیٹیچ ہو سکتی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں لا نعبد الا ایاہ, لا نعبد الا ایاہ, ہم کسی کی بندگی نہیں کرتے سوائے اس کی بندگی کے. تو لیکن اس کو میں یوں نہیں کہہ سکتا تھا کہ لا نعبد الا ہو اکیلا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, اس کو ایا چاہیے ساتھ, الا ایاہ یوں آئے گا. ما سالت الا ایاک, ما سالت الا ایاک, میں نے کسی اور سے نہیں پوچھا سوائے تمہارے. تو ما سالت الا ایاک, یہ یوں نہیں کہہ سکتے تھے کہ ما سالت الا کا, ایا کے ساتھ ہی آئے گا. یہ نمبر 5 کنڈیشن اس میں یہ ہے اگر یہ کسی منصوب ضمیر کے بعد آئے تو یہ الگ ہو سکتی ہے. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں سألت المدیر این المجلۃ المدیر, این مجلۃ المدیر, مدیر کا رسالہ میگزین کہاں ہے؟ تو آپ کہتے ہیں آتیت ایاہا, میں نے اس کو وہ دے دیا ہے, یعنی وہ رسالہ میں نے اس کے حوالے کر دیا ہے. تو اب دیکھیے آتی آپ کا فعل ہے نا, تو فاعل ہے, یہ تو رفع کی ضمیر ہے نا, یہ ضمیر الرفع ہے اسی لیے ہم اس کو فاعل کہہ رہے ہیں. ہو مفعول بہ نمبر 1 ہے. ہم نے کہا اگر یہ کسی منصوب ضمیر کے بعد آئے تو یہ منصوب ضمیر ہے نا, مفعول بہ بن رہی ہے, یہ ضمیر النصب ہے. اب میں اس کو یوں نہیں کہہ سکتا تھا آتیتہ ہا, یوں نہیں میں کہہ سکتا. یہ منصوب ضمیر کے بعد آ رہا ہے تو اس کو میں الگ تو کروں گا لیکن ایا لگانے کے بعد, تو ایاہا آئے گا. یہ ترکیب اگر ہوگی تو غلط ہے. اور یہ کب غلط ہے؟ جب یہ ایک ہی گروپ سے ہیں تو, یعنی ہو بھی غائب کی ضمیر ہے اگرچہ مذکر کے لیے, ہا بھی غائب کی ضمیر ہے. یہ ہو سکتا تھا کہ آتیتو کا ہو کہوں, تو کا ڈفرنٹ گروپ کی ضمیر ہے مخاطب کے لیے اور ہو یا ہا غائب کی ضمیر ہے. اگر ڈفرنٹ گروپس ہوں گے تو ایا کے بغیر آ سکتے ہیں. اگر وہ سیم گروپس ہیں یعنی غائب کے گروپ سے ہیں یا مخاطب کے گروپ سے ہیں تو پھر ایا کے ساتھ ہم اس کو ڈیٹیچ کریں گے. مثلا ہم کہتے ہیں این کتابی, میں آپ سے پوچھتا ہوں میری کتاب کہاں ہے, تو آپ کہتے ہیں آتیتو
کا ہو اب کہہ سکتے تھے, ہم نے اٹیچ کر دی اسی, یہ بھی نسبی ضمیر ہے, کا بھی, ہو بھی نسبی ضمیر, دونوں اکٹھی ہو کر آ رہی ہیں. لیکن کیوں آ رہی ہے اکٹھی؟ کیونکہ ڈفرینٹ ہے, گروپ ڈفرینٹ ہے, یہ مخاطب ہے, یہ غائب ہے. تو یوں ہم کہہ سکتے تھے, لیکن اس کو میں یوں نہیں کہہ سکتا کہ آتیتہ ہا, یوں نہیں کہہ سکتے. یہ آتیتہ ہو ایا ہا کہوں گا, لیکن عین کتابی میں میں کہہ سکتا کہ آتیتہ کا ہو, آئی گیو اٹ ٹو یو, میں نے وہ تمہارے حوالے کر دی تھی. اگرچہ آپ اس کو الگ کرنا چاہیں تو یہ پرمیسیبل ہے, کر سکتے ہیں آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے تھے. آتیتک ایاہ, یہ دونوں درست ہے, لیکن یہاں پر یہ درست ہے, یہ درست نہیں ہے, کیونکہ یہاں گروپ سیم ہے. سیم گروپ ہوگا تو ایاہ کے ساتھ الگ کریں گے, گروپ ڈفرینٹ ہوں گے تو یو ہیو دا آپشن, آپ چاہیں تو اس کو اکٹھا کر لیں, چاہیں تو ایاہ کے ساتھ الگ کر دیں. پہلی بات یہ ہوئی. دوسری بات ہے رن الجرسو, رن یرنو جو ہے اس کا مصدر بنتا ہے فعیل کے وزن پر, رنین, مصدر بنتا ہے فعیل کے وزن پر. رن یرنو مضارع ہے, اس سے مصدر بنتا ہے رنین. اور سفرہ سے, سفرہ یسفرو سے سفیر, وصل. رنین اور سفیر, یہ مصدر ہے.